नाज़रीन, रमज़ान मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है जिसके रोज़े तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए हैं। माह रमज़ान नहायत फ़जीलत वाला महीना है जो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत का मौका है बल्कि इस माह में कई ऐसे वाक़यात भी पेश आए जिनकी वजह से इस माह की अहमियत और भी बढ़ गई। आज की वीडियो में हम आपको रमज़ान मुबारक में पेश आने वाले 10 ईमान अफरोज़ और इंतहाई अहम इस्लामी वाक़यात के बारे में बताएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगे। नंबर 1, नज़ूल तौरात। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए जो 4 आसमानी किताबें नाज़ल फरमाईं वो सब रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही नाज़ल हुईं। माह रमज़ान की 2 तारीख को हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़ल की गई। तौरात के लुग़वी मानी कानून के हैं। मौजूदा बाइबल के पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबों के मजमूए को तौरात कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी खुदा ने नबूवत का दर्जा अता किया था। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहकर पुकारा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त मिस्र में हुक्मरान फ़िरौन रामीसस दोम के हुक्म से मिस्र में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाता था। फ़िरौन को एक नजूमी ने बताया था कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारे इक़्तिदार के ज़वाल का सबब बनेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के कुछ दिन बाद उनकी वालदा ने उन्हें छुपाए रखा। बाद अज़ां उनकी वालदा ने उन्हें संदूक में डालकर दरिया नील में बहा दिया। संदूक तैरता हुआ शाही महल जा पहुंचा, जहां महल की कुछ औरतों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक से बाहर निकाल लिया। फ़िरौन की बे औलाद बीवी हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने उस बच्चे को देखा तो उनकी ममता जाग गई और उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। गोया नजूमी ने जिस ख़तरे से फ़िरौन को आगाह किया था वो फ़िरौन के अपने घर में परवरिश पाने लगा। ये खुदा का हुक्म था। अपनी नौजवानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहायत वजीह और ताकतवर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार सफ़र के दौरान आग लेने के लिए कोह तूर पर जा पहुँचे। यहीं खुदा ने उनसे कलाम किया और उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया। ये रमज़ानुल मुबारक की 2 तारीख थी। यहीं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़ल फरमाना शुरू की। नंबर 2, विसाले सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। नाज़रीन, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिनका मारूफ नाम फ़ातिमातुज़ ज़हरा है, हज़ूर नबी करीम रऊफ़ और रहीम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी थी। तमाम मुसलमानों के नज़दीक आप एक बुरगज़ीदा हस्ती हैं। आपकी विलादत बासादत 20 जमादियो सानी बरोज़ जुम्मा बैसत के 5वें साल मक्का मुकरमा में हुई। आपकी शादी हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से हुई, जिनसे आपके 2 बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 2 बेटियां सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सैयदा उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा पैदा हुईं। आपकी वफ़ात अपने वालिद इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ माह बाद माह रमज़ान की 3 तारीख सन 632 ईस्वी में हुई। नंबर 3, वफ़ात सैयदा खतीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नाज़रीन, खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का के एक मुअज़्ज़ज़, मालदार, आली नसब और बेहतरीन कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं, जो हुस्न सूरत व सीरत के लिहाज से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती कारोबार में शरीक किया और कई मरतबा अपना सामान तिजारत देकर बैरून मुल्क भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना हिकमत, दयानत, सदाकत, मेहनत और आला इखलाक से इतनी मुतासर हुई कि आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवाया, जिसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे से कबूल फरमाया। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी, जबकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 25 साल के थे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और पहली उम्मुल मोमिनीन होने की सादत हासिल की।
اور 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غم گسار شدید ترین مشکلات میں بھی ساتھی رہیں۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو حضرت ماریہ طبقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 10 رمضان المبارک سن 10 نبوی کو ہوئی۔ نمبر 4، نزول انجیل۔ ناظرین، ماہ رمضان کی 12 تاریخ کو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی۔ انجیل کے آغاز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی رسالت، تبلیغ اور معجزات کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے، جو اللہ کی قدرت سے شادی کے بغیر ہی ماں کے رتبے پر فائز ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی پر سوال اٹھایا گیا، جس کا جواب انہیں یوں ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی اپنی زبان سے گفتگو کر کے اپنی والدہ کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا کہ بچہ اپنی پیدائش کے چند گھنٹے بعد، جب رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کیا۔ نمبر 5، ولادت امام حسن علیہ السلام۔ حسن بن علی بن ابی طالب 15 رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر سین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں تشریف لائے۔ رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بڑی خوشی تھی، کیونکہ جب مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے رحلت فرماتے رہے تو مشرکین طعنے دیتے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچتا۔ مشرکین کو جواب دینے کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، اور مقطوع نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ دنیا میں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹے سے ہے، لیکن کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا ذریعہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا گیا۔ نمبر 6، غزوہ بدر اور فتح مکہ۔ ناظرین، اسلام کی پہلی ریاست مدینہ کو قائم ہوئے ابھی دوسرا سال تھا کہ کفار مکہ نے اس ریاست اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ناپاک ارادہ کیا، اور 1000 سپاہیوں کا لشکر ابو جہل کی سربراہی میں حملے کے لیے نکلا۔ مسلمانوں کو کفار کے اس ارادے کا پتہ چلا تو 313 مسلمانوں پر مشتمل دستہ سالار اعظم سیدنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں رمضان المبارک سن 2 ہجری کو میدان بدر پہنچا۔ یہ 17 رمضان کا دن تھا۔ اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت سے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ اس عظیم فتح کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اسی ماہ مبارک میں فتح مکہ کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا، جس نے آگے چل کر دنیا بھر کی تہذیب و تمدن پر نمایاں ترین اثرات مرتب کیے اور اسلامی طرز حکومت کی بنیاد پڑی۔ یہ واقعہ بعض مورخین کے مطابق 17 اور بعض کے مطابق 20 رمضان کو پیش آیا۔ نمبر 7، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ ناظرین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ سن 58 ہجری کے ماہ رمضان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں اور انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ
منگل کی رات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی۔ آپ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھیں اور وفات کے وقت ان کی عمر 66 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 8، نزول زبور۔ ناظرین، یہ کتاب اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ نغمات الہی کا مجموعہ ہے جنہیں مزامیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو چرند پرند اکٹھے ہو کر سنتے تھے۔ بائبل کے مجموعہ صحائف میں زبور کے نام سے جو کتاب اس وقت شامل ہے اس میں 5 دیوان اور 150 مزامیر ہیں جن میں الہامی کلام کی شان ہر صاحب ذوق محسوس کر سکتا ہے۔ انجیل کی طرح یہ بھی ایک صحیفہ حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک کتاب کی حیثیت سے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ زبور رمضان المبارک کے مہینے میں 18 رمضان کو اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 9، شہادت امام علی علیہ السلام۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیعوں کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حملے کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جابر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو شہادت پائی۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے جن کو خلافت کے دوران شہید کیا گیا۔ آپ سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا جا چکا تھا۔ نمبر 10، نزول قرآن مجید۔ ناظرین، قرآن مجید دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا آسمان و دنیا کے بیت عزت میں حاضر کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کریم میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک انزال اور دوسرا تنزیل۔ انزال کے معنی کسی چیز کو ایک ہی دفعہ مکمل نازل کر دینا اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ قرآن کریم نے اپنے لیے پہلا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا ہے اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کو اسے نازل کیا۔ اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے متفرق طور پر اس لیے اتارا تھا کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ قرآن مجید ماہ رمضان میں لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، اور اکثر مورخین اسے 27 رمضان المبارک قرار دیتے ہیں۔